شاہ وسیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب ممبئی پہنچے تھے تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کرلا روڈ پہ حضرت کی خانقاہ تھی اور اتنا بڑا ہجوم تھا کہ بعض مرتبہ خانقاہ بھر کے لوگ باہر بیٹھتے تھے اور مغرب سے عشاء تک مجلس ہوتی تھی اور حضرت تشریف لاتے اور بیٹھ جاتے اور بالکل خاموش ہوتے، عشاء کی اذان تک کچھ نہیں فرماتے تھے، ساری مجلس خاموش بیٹھی ہوئی ہے، حضرت خاموش مراقب۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بھی خاموشی سکھانے والی مجلس تھی، کہ انسان خاموش بھی رہ جائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور انسان بعض مرتبہ خاموشی میں بھی بہت چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ جب خاموش رہتا ہے سوچنے کا موقع ملتا ہے، جب خاموش رہتا ہے تو کئی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ایک خاموشی غور و خوض والی، مراقبے والی، اور ایک خاموشی غفلت والی۔ غفلت والی جو خاموشی ہے یہ مضر ہے، انسان کو مزید غافل کرتا ہے، اور جس خاموشی کے اندر تدبر ہو اور مراقبہ ہو وہ بڑی بہترین خاموشی ہے۔ تو خاموش بیٹھنے کی بھی مشق کرنی چاہیے۔ پہلے بھی بتایا ترکی کے اندر محمود صاحب آفندی کا بڑا سلسلہ چلا ہے، اور حضرت کے سلسلے کی ایک مشہور پکڑی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ مطاف کے اندر ایک نوجوان لڑکا، مشکل اس کی 25-26 سال عمر ہے، صبح 3-3:30 کے آس پاس شاید میں ادھر پہنچا تھا، تو اس وقت دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے مراقب تھا، بالکل اس طریقے سے سیدھا بیٹھا ہوا تھا، اور تقریباً صبح کی اذان تک ویسے ہی نصیب تھا۔ 25-26 سالہ نوجوان جب بیٹھے تو 2-4 منٹ کے بعد نیند آ جانا چاہیے، صبح کی 3:30 بجے۔ میں بڑی حیرت سے اس کی عمر کو بھی دیکھتا تھا، اس کے مراقبے کو بھی دیکھتا تھا۔ میں اس وقت انداز لگایا کہ میں اس کو گھنٹہ سوا گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کب سے بیٹھا ہوا ہے، بالکل اس طریقے سے کعبے کی طرف چہرہ کیا ہوا، آنکھ بند ہے، اور قلب کی طرف اس طریقے سے مراقب ہے، نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا، ایسے ہی تھا مشق میں۔ اللہ
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو بندوں کو میں نے دیکھا، ایک وہ تھا جو بڑے مجاہدے ریاضتیں کرتا تھا، اور اس کا ایک ساتھی تھا جس کو رایا اور پردہ قبول فرماتا ہے کہ ایک رایا تھا ایک پردہ تھا، مطلب کہ ایک بھائی ایک دوست جو ہے بڑے مجاہدے ریاضتیں اس پہ ہوتے تھے، آخر کار اس کا انتقال ہو گیا۔ اور دوسرا دوست جو ہے وہ گوشہ نشین تھا، ہمیشہ کچھ کرتے ہوئے تو معلوم نہیں لیکن ہمیشہ کنارہ کشی گوشہ نشینی میں اللہ کو پاتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد اس کا بھی انتقال ہوا۔ خواب میں زیارت ہوئی تو اس بندے کا مقام اونچا رہتا ہے جو مجاہدے والا ہے، اس سے بھی زیادہ مقام اس کا تھا جو گوشہ نشین تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیسے ہے؟ حالانکہ ہمیں تو سمجھتے تھے وہ زیادہ عمل کیا ہوگا، اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن یہاں ہم الٹا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے، مجاہدے اور ریاضتوں کی وجہ سے اس کا مقام اونچا ہی تھا، لیکن عمر اس کی وفا نہیں کی، جلد چلا گیا، اس کے اعمال منقطع ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں گوشہ نشین تھا، لیکن گوشہ نشینی میں بھی میں اللہ کو پا لیتا تھا، اور میری عمر جو ہے وفا کی، ذری عمر میری لمبی ہو گئی تو اعمال اس سے بھی میرے زیادہ ہو گئے۔ تو مجاہدے اور ریاضتیں ہونے کے باوجود میں خاموشی کے ساتھ بھی جو مختصر سے عمل کر لیتا تھا، زیادہ عمر کی وجہ سے زیادہ عمل میرے ہو گئے تو میرا پردہ بھاری ہو گیا۔ حدیث پاک میں لمبی عمر بھی مانگی ہے۔ حدیث میں ہے اللہم اجعلنی ممن طال عمرہ وحسن عملہ وکثر خیرہ، اللہ ان بندوں میں مجھے شامل فرما دیجیے جس کی عمر لمبی ہوئی ہے، طویل عمری جسے نصیب ہوئی ہے، اور ممن طال عمرہ وحسن عملہ، اور اس کے عمل بڑے اچھے ہو گئے، وکثر خیرہ، اور اس کے بھلائی والے عمل بھی بہت ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو حسن عمل سے اس کی بدنی قولی عبادتیں، اور کثر خیرہ سے اس کی مالی عبادتیں، صدقات و خیرات بھی بہت کیا ہو، ایسے بندوں میں شامل کرنا بھی۔ تو یہاں مجاہدے نہیں مانگے گئے ہیں، بلکہ لمبی عمریں، خوب سے خوب عبادتیں، خوب سے خوب صدقات و خیرات، یہ ساری چیزیں۔ تو انسان مختصر سی دعا کے اندر طال عمرہ سے اپنی عمر بڑھا لیتا ہے، حسن عمل سے اپنی صحت کو بھی مانگ لیتا ہے۔ احسن عمل کب کرے گا؟ جب اسے صحت ساتھ دے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے دولت بھی مانگ رہا ہے، کثر خیرہ، جب تک دولت نہ ہو خیر کہاں سے؟ مختصر سی دعا کے اندر تینوں چیزیں مانگ لیا۔